بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی دنیا کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ عبدالقادر ارحلی علیہ رحمہ اپنی تصنیف لطیف تفریح الخاطر مطبوعہ مصر کے صفحہ 120 پر درج فرماتے ہیں کہ حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست علیہ رحمہ ایک رات خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، ائمہ کرام کے ساتھ، اولیاء اعظام کے ساتھ ان کے گھر میں جلوہ افروز ہیں اور ان کو ان الفاظ مبارک سے مبارک دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں۔ یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وهو ولی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی وسيكون له شان في الأولياء والأقطاب كشاني بين الأنبياء والرسل۔ اے ابو صالح، اللہ تعالیٰ تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی ہے اور میرا بیٹا ہے، وہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے، اور عنقریب اس کی اولیاء اللہ اور اقطاب میں وہ شان ہوگی جو انبیاء اور مرسلین میں میری شان ہے۔ حاضرین ذی وقار، حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست کون ہیں؟ یہ حضور غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ہیں، اور حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست علیہ رحمہ نے یہ خواب حضرت غوث پاک کی شب ولادت کو دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کرام اور ائمہ کرام، اولیاء کرام کے ساتھ حاضر ہوئے، جلوہ گر ہوئے اور آپ کو مندرجہ بالا الفاظ کے ساتھ خوشخبری عطا فرمائی۔ حاضرین ذی وقار، آج ہم جس ہستی کے موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہستی حضور غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے موسوم ہے۔ ان کے بارے صوفیاء کرام، اولیاء کرام لکھتے ہیں کہ جس طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام انبیاء اور رسول اعظام میں فضیلت حاصل تھی، اسی طرح قیامت تک کے اولیاء کرام میں حضور غوث الثقلین کو فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت تک کے جنوں انس کے لیے غوث کے درجے سے نوازا۔ آپ کے مرتبہ غوثیت کو بیان کرتے ہوئے صاحب نزہۃ الخاطر الفاتر، صاحب تحفہ قادریہ، صاحب سفینۃ الاولیاء، صاحب خزینۃ الاصفیاء لکھتے ہیں۔ ابو سعید عبداللہ بن احمد بغدادی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ 537 ہجری کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ میری لڑکی مکان کے چھت پر گئی تو اسے کوئی جن اٹھا کر لے گیا۔ لڑکی نوجوان تھی اور غیر شادی شدہ تھی۔ میں بہت پریشان اور پشیمان ہوا۔ اسی پریشانی کے عالم میں حضور پر نور حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ عرض کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم بغداد شریف کے محلہ کرخ کے ویراں جگہ میں 5 ٹیلا کے قریب جا کر بیٹھ جاؤ اور اپنے ارد گرد زمین پر دائرہ کھینچ لینا، مگر دائرہ کھینچتے وقت یہ کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم علی نیت عبد القادر پڑھنا، اور جب آدھی رات گزرے گی تو تمہارے پاس سے مختلف صورتوں میں جنات گزریں گے، تم ان سے بالکل نہ ڈرنا۔ پھر صبح کو ایک عظیم لشکر کے ساتھ تمہارے پاس سے جنات کے بادشاہ کا گزر ہوگا، وہ تم سے تمہاری ضرورت دریافت کرے گا تو تم ان سے صرف یہ کہنا کہ مجھے عبدالقادر نے بھیجا ہے، بعد ازیں اپنی لڑکی کا واقعہ سنانا۔ حضرت غوث پاک کا مرید بیان کرتا ہے کہ حضرت کے ارشاد اور حکم کے مطابق میں نے محلہ کرخ کی ویران خانہ میں ٹیلا پر پہنچ کر دائرہ بنا لیا تو وہاں سے متعدد جنات کے ہیبت ناک
شکل و صورت میں گروہ گزرتے رہے، مگر میرے اور میرے دائرے کے نزدیک کسی کو آنے کی جرت نہ ہوئی، اور ہوتی بھی کیسے جب دائرہ کھینچتے ہوئے نام تو اللہ تعالیٰ اور نیت غوث پاک کے نام سے کی گئی۔ مرید بیان کرتا ہے کہ آخرکار صبح کو ایک لشکر کے ساتھ ان کے بادشاہ کا گزر ہوا۔ بادشاہ گھوڑے پر سوار تھا، میرے دائرے کے پاس آ کر رک گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا، تمہیں کیا معاملہ درپیش ہے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اس سوار نے جب آپ کا نام نامی اسم گرامی سنا تو فوراً گھوڑے سے نیچے اترا، نیچے بیٹھ گیا۔ اس لشکر نے بھی اپنے سردار کے مطابق آداب بجا لائے اور بیٹھ گیا۔ سردار نے پوچھا کہ حضرت غوث اعظم نے تمہیں کس لیے بھیجا ہے؟ تو میں نے اسے سارا قصہ سنا دیا۔ اس نے تمام اپنے لشکر سے پوچھا کہ اس کی لڑکی کو کون اٹھا کر لے گیا ہے؟ سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ بعد ازیں ایک سرکش جن حاضر کیا گیا جس کے پاس لڑکی تھی۔ جنات نے بتایا یہ جن چین کے جنات میں سے ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا تھا کہ تو نے اسے قطب وقت کے شہر سے اٹھا لیا ہے؟ جن نے جواب دیا کہ یہ مجھے اچھی لگی تھی جس کی وجہ سے مجھے اسے اٹھانا پڑا۔ تو اس نے حکم دیا کہ اسی وقت اس جن کا سر قلم کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کی گردن اتار دی گئی اور لڑکی میرے حوالے کر دی گئی۔ اس جن نے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید کو کہا، ان اللہ تعالی اذا اقام قطبا مکنہ من الجن والانس، بے شک جب اللہ تعالیٰ کسی کو قطب وقت بناتا ہے تو جن و انس دونوں پر اسے حاکم بنا دیتا ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ فضائل و کمالات سے نوازا۔ اس حوالے سے علامہ عبد القادر ارحلی علیہ رحمہ اپنی کتاب تفریح الخاطر میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کے عہد میں بغداد شریف میں مرض طاعون ظاہر ہوا اور وہ اس قدر زور پکڑ گیا کہ ہر روز ہزار ہزار آدمی اور عورتیں مرنے لگے۔ لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس مصیبت اور پریشانی کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بشارت دی گئی ہے کہ جو میرے مدرسہ کے ارد گرد گھاس اپنے اوپر رگڑ لے گا اور اسی کو کھائے گا، اللہ تعالیٰ تمام بیمار لوگوں کو شفا عطا فرما دے گا۔ نیز فرمایا جو شخص میرے مدرسے کے کنویں کا پانی پیے گا اس کو بھی اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ تو لوگوں نے آپ کے فرمان پر عمل کیا تو زمانے کی آنکھ نے دیکھا کہ عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے شفا کاملہ عطا فرمائی۔ آپ لکھتے ہیں بغداد شریف کے لوگوں کا بیان ہے، پس پھر آپ کے عہد مبارک میں دوبارہ طاعون کی وبا قطعاً نہ آئی۔ اس لیے حضرت خواجہ خواجگاں شہنشاہ چشتیاں سلطان الہند و پاکستان حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ لکھتے ہیں، یا غوث معظم نور ہدا مختار نبی مختار خدا سلطان دو عالم قطب اعلیٰ حیران ز جلالت ارض و سما۔